بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپر پاور امریکہ کے بارے میں۔ جی ہاں، سپر پاور امریکہ، وہاں پر ابھی چند دنوں سے بہت حالات خراب چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں اسلم پرویز صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے چل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکے۔ تو خواتین و حضرات، میں چند باتیں بتاتا چلوں آپ کو۔ ابھی چند دنوں پہلے امریکہ میں اس کا جو کیپٹل ہے، وہاں پر جو کیپٹل ہلز ہے، وہاں پر صدارتی انتخابات جو ہوئے ہیں اس حوالے سے توثیق کی جا رہی تھی۔ وہاں پر اچانک حملہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے وہاں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق بھی ہوئے اور 52 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا، جس سے اسلحہ بھی ملا ہے۔ تو میں اسلم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی امریکہ میں ایسا نہیں ہوا، جب کوئی پریزیڈنٹ بنتا تھا تو اسے تسلیم کیا جاتا تھا اور ہارنے والے تسلیم کرتے تھے، وہ ہار گئے۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضد پہ اڑ گئے، وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے؟ آپ کی کیا رائے اس میں؟ آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام بھائیوں کو۔ دراصل جب کسی کو محنت کیے بغیر کوئی کرسی مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، کوئی پاور مل جائے تو وہ باولا ہو جاتا ہے۔ بڑا مہذبانہ ورڈ ہے کہ وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہی کے ملک، ہمارے ملک میں جو لوگوں کو اچانک دولت مل جائے وہ کیا حال حشر کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ بیسیکلی بزنس مین ہے، بیسیکلی یہ پیسے والے ہیں، اور ان سے زیادہ تجربہ رکھنے والے سیاست میں دوسرے لوگ ان لوگوں کو یہ چھلانگ لگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ صدارتی کرسی ان کو مل گئی 2016 میں۔ ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں انہوں نے الیکٹرل کالج کے ووٹ کے ذریعے انہیں الیکٹ کر لیا گیا اور یہ صدر بن گئے۔ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب کوئی حکمراں، آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں بھی یہی حال ہے نا، کیوں نکالا؟ وہی بھائی، دوسروں کو موقع دو۔ اب ہمارے ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ وراثت چلی آ رہی ہے سیاست، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ میرا وراثت ہے۔ دراصل یہ ہارنے کے بعد دراصل ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہار جائیں گے، کیونکہ اس قدر پیسہ ان کے پاس ہے، اس قدر تعلقات ان کے ہیں، اس قدر ذرائع ان کے ہیں، اس قدر سورسز ان کے ہیں کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہار جائیں گے۔ اور اسی لیے یہ دیکھ لیجئے ایریزونا میں اور پینسلوینیا میں یہ اور وسکونسن میں انہوں نے کیس فائل کیا ہوا تھا، پٹیشن دائر کیا ہوا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ بھائی امریکہ میں وہ الیکشن کی دھاندلی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک آدمی غلطی سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہاں جیل ہو جایا کرتی ہیں، دیکھ لیجئے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ابھی کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، ویسٹ ورجینیا کی ایک سینیٹر ہے، بہت سینئر سینیٹر ہے، ڈیموکریٹک سینیٹر، دیکھیے اس کو ایف بی آئی اٹھا کر لے گئی، گرفتار کر لیا ان چارجوں پہ کہ اگر ہمارے یہاں وہ گناہ کرے کوئی لوگ تو بولے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ معمولی سی بات کے اوپر یہاں گرفتاریاں ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ توقع سے ہٹ کر کے جب یہ دوسرا ایک بندہ جو بائیڈن، یہ ہے پینسلوینیا کا، لیکن یہ بہرحال اس کے آنے کے بعد اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے جب توقع انسان کی نہ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پھر انتقام لینے لگتا ہے۔ اچھا سر، اب تو یہ بھی ہوگا کہ ایف بی آر تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی گرفتار کرے گی جب ان کی مدت ختم ہوگی صدارت کی، تو اس حوالے سے وہ کیا کریں گے؟ یہ بات نہیں ہے کہ ایف بی آئی جو ہے وہ ان کی صدارت کے بعد ان کو گرفتار کرے گی۔ ابھی امپیچمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے۔ یہاں چونکہ پریسیڈنشل سسٹم ہے، یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو نو کانفیڈنس یعنی ان کو نکال دیا جائے۔ ابھی ٹوٹل ان کے پاس جو دن رہ گئے ہیں وہ 9 دن رہ گئے ہیں۔ 20 تاریخ کو جو بائیڈن حلف اٹھا لے گا، لہذا ایف بی آئی ان کو یقیناً صدر کے پاس انہیرنٹ پاور ہے
کہ جب تک وہ اقتدار پہ ہے، کرسی پہ ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کرمنل کیس نہ ہو، اگر ان پر کوئی غداری جیسا الزام نہ ہو، یہ دونوں کیس اس پہ ثابت ہو چکا ہے. چونکہ ابھی جو واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے اوپر جو حملہ آور ہوئے تھے 30,000 کے لگ بھگ لوگ، اس میں 4 لوگ مارے گئے، اس میں بے شمار پراپرٹیز جو ہے ڈیمیج ہوئے، اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے. اس وقت کانگریس اور سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا. یہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا ان کے اس ہنگامے کی وجہ سے. کرفیو بھی لگ گیا. ہاں، ان کے ہنگاموں کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے کہ اجلاس ملتوی ہو جائے. یہ اجلاس ملتوی ہوا تو اس کا بھی ایف آئی آر ان کے خلاف کٹے گا کہ تمہاری وجہ سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو لوگ لیتے ہیں اور وہ اجلاس کر رہے تھے، اور تمہاری وجہ سے ان کا اجلاس ملتوی ہوا بھلے سے چند گھنٹوں کے لیے، تو ان کے خلاف ایک اور کیس بھی داخل ہو سکتا ہے. لیکن وہ کیس بعد میں ہوگا. لیکن فی الوقت جو ہے ان کے خلاف کرمنل ہے اور جو امپیچمنٹ کا ہو سکتا ہے. رہا یہ ابھی آپ نے بات کی کہ کرفیو کا، دیکھیے کرفیو جو لگانا کس کے لیے لگا، کس کی غلطی کی وجہ سے لگا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی ہم جیت گئے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. جیسے ہمارے ملکوں میں ہے نا، ہم ہار جائیں تو دھاندلی ہوئی، ہم جیت جائیں تو بہت الیکشن فیئر اور صاف ستھرا الیکشن ہوا. تو یہاں پہ بھی اب یہی وہ وبا، وہ ہوا یہاں آ گئی ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیشہ جو ٹرانسفر آف پاور جو ہے خوشی خوشی تمام صدور نے دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا. چونکہ جب برائی حد سے بڑھتی ہے تو مٹ جاتی ہے. سنا ہے نا کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے. اور میرا تو ایک کہنا ہے کہ جہاں انسان ہے وہاں کرائم ہے، جہاں انسان ہے وہاں جرائم ہے، جہاں انسان ہے وہاں فساد ہے. لیکن سب سے بڑی پھر بھی اس ملک کی یہ بات ہے میرے بھائی کہ یہاں قانون ہے، اور جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں کوئی صدر نہیں، کوئی چوکیدار نہیں. سب کے ساتھ ایک جیسا قانون، ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں. ہاں، پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا ہے. پروٹوکول کی وجہ سے کبھی کبھی وہ گرفتار نہیں کر سکتے، چونکہ پولیس اگر ان کو گرفتار کرنے جائے گی تو ان کے ساتھ فوج ہے، ان کے ساتھ اسپیشل سیکورٹیز ہے، وہ پولیس والے کو اندر نہیں آنے دیتے. یہ چند قانونی آئینی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ یہاں سب ایک ہے، قانون سب کے لیے برابر. جی اچھا سر، وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہے ہماری نیوکلیئر کورس وہاں محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ شخص جو اپنا فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں سنبھال سکا، اس کا وہ بلاک ہو گیا، تو کیا وہ نیوکلیئر کورس کو سنبھال سکے گا؟ اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ کیا جائے. تو وہ آپ کیا سمجھتے کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے، کیا لا ہے کس کے ذریعے یہ وہ ہٹ سکتے ہیں 10 دن سے ہونے سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے، زبردست آپ نے بات کی. آپ کے سوال میں جواب آ گیا کہ جو شخص اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہ سنبھال سکے، جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہ سنبھال سکے، وہ دوسری چیزوں کو کیسے سنبھال سکتا ہے، دوسری ذمہ داریوں کو کیسے سنبھال سکتا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیجئے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈڈ فار ایور، سسپینڈ ہوا، بین ہوا. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ مثال نہیں ہے پوری دنیا کے لیے کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جن کے صدر وزیر اعظم کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے اور وہ بے بسی سے مچھلی بے آب تڑپتی رہے. اب دیکھ لیجئے کہ ان کی بات کوئی نہیں مانتا، نہیں مان رہا ہے. یہاں قانون کی بالادستی ہے، قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. ٹویٹر اکاؤنٹ اگر ان کا بند ہوا اور یہ پاورفل ہوتے، یہاں اگر اندھیر نگری ہوتی، قانون کچھ نہیں ہوتا، قانون کا احترام نہیں ہوتا، تو یہ ایک کال کرتے اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو سی او ہے، ٹویٹر کا جو سی او ہے، وہ ان کے پاس آ کر کے معافی بھی مانگتا، اور جن لوگوں نے سسپینڈ کیا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو، ان سبوں کو جیل بھیج دیتا. لیکن چونکہ یہاں قانون ہے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی غلط کام کرے اور اس کو اس کی غلطی کی سزا کے بجائے
اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ نیوکلیئر ایٹمی، دیکھیے ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے آئین کے تحت صدر کے پاس اس کا کوڈ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول دراصل فوج کرتی۔ ان کے ساتھ جو فوج ہے، ان کے انڈر میں فوج ہے، لیکن فوج ان کی بات نہیں مانتی۔ جہاں آئین کے خلاف ہو بات کوئی تو فوج ان کی بات نہیں مانتی، جہاں ملک کے مفاد کے خلاف ہو تو فوج ان کی بات نہیں مانتی۔ فوج تو فوج، عوام بھی نہیں مانتے، عوام تو عوام جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی نہیں مانتے۔ ابھی انہوں نے ایک سیکرٹری کو فون کیا اپنے کسی کام کے لیے، سیکرٹری نے صاف طور پہ انکار کر دیا، بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ غیر قانونی ہے۔ ابھی کچھ ویک پہلے انہوں نے ایران کے اوپر حملے کی بات کی تھی تو فوجوں نے انکار کر دیا، ہرگز نہیں بھائی، ہم کوئی اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ ایک آدمی کے پاس اب ایٹم بم نہیں ہے، اب دنیا کے پاس ہے، ہم دنیا کے امن کو تہو بالا نہیں کریں گے آپ کی چھوٹی سی حکم کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے۔ لہذا ان کے پاس ہے کوڈ، مگر نہیں بھی ہے۔ ان کے پاس ایک فوجی ہوتا ہے، آئین کے تحت ان کو ایک فوج، ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور اسی کے ایک آفیسر کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے بلیک کلر کا، اس میں کوڈ ہوتا ہے، مگر کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ اتنی بڑی غلطی کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی اگر ان کی بات مان گیا تو جو مانا اس کو بھی مرنا پڑے گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ مان گیا تو اس نے آگے جو آرڈر کیا دوسرا نہیں مانے گا، کیونکہ کوڈ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم نے فون کا گھنٹی یہاں ڈائل کیا اور دوسری طرف گھنٹی بج گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک پروسیس ہے، پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ بہت آرگنائز کنٹری ہے، بہت آرگنائز لوگ ہیں، بہت آرگنائز ان کی طریقہ زندگی ہے، بہت آرگنائز ان کی طریقہ سیاست ہے۔ جی ہاں، اچھا سر، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں نیوکلیئر فٹ بال ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ جاتا ہے اور دوسرا پریزیڈنٹ اسے تھما جاتا ہے، یہ آخر ہے کیا نیوکلیئر فٹ بال؟ یہ ایک کالے رنگ کا بیگ ہے جس کے اندر کوڈ ہوتا ہے، اور وہ ایک فوجی کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ایک فوجی کا مطلب وہ بھی جنرل لیول کا ہوتا ہے۔ اس بیگ میں جو چیز ہوتی ہے وہ صرف ایک نمبر ہوتا ہے، ان کو زبانی بھی یاد نہیں ہے۔ کسی صدر کو ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں ایسا نہ ہو ٹیوٹر کی طرح جو جی چاہے ٹیوٹ کر دیا کسی کو۔ اسی لیے چونکہ انسانی کمزوری ہے، انسان جذبات میں آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا نظام بناؤ۔ ہم ہمیشہ اپنے ویڈیو میں، اپنے چینل پہ، اپنی باتوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ نظام بناؤ۔ جب انسان نظام بناتا ہے تو کسی ایک کی اجارہ داری نہیں رہتی، میں ہوں تو جمہوریت ہے، میں ہوں تو ملک ہے، میں ہوں تو دنیا ہے، میں زندہ تو دنیا زندہ۔ ایسا جہاں نظام بنا ہوا ہو اور نظام پر چل رہے ہوں بڑے اور چھوٹے دونوں، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کالے رنگ کا ایک بیگ ہے، وہ اس سے نکالے گا اور بٹن دبا دے گا اور دنیا کو اڑا دے گا۔ یہ چنگیز خان کے زمانے میں ہوتا تھا، بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار تک ہوا، بلکہ میں یہ اگر کہوں آج سے 20-22 سال پہلے تک ایسا ہو سکتا تھا۔ اب نہیں ہو سکتا، اب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا اسمارٹ ہو چکی ہے، اگر کوئی ایک کرے گا تو کوئی نہیں بچے گا، لہذا یہ غلطی کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کسی نے کیا تو یہ بہت منظم طریقے سے کوئی شیطانی قوت ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت خطرناک ویپن ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سب ملکوں کو، سب عوام کو، تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو، پورے مخلوق خدا کو اللہ محفوظ رکھے۔ چونکہ اگر ایٹم کہیں پہ استعمال ہوا تو وہاں کے انسان وہاں کے موسم تک برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہیروشیما ناگاساکی آج سیکنڈ ورلڈ وار میں مارا تھا نا، اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک وہاں کی جو جنریشن ہے وہ معذور پیدا ہوتی ہے، جبکہ وہ انیشل ٹیکنالوجی تھا، ابتدائی ٹیکنالوجی تھا۔ اب تو بہت جدید ٹیکنالوجی ہو چکا ہے، اب تو زمین کے اندر سے پانی، پانی کے اندر سے زمین، اور وہ زمین کے اندر سے پانی، سب کو نکال کر باہر کر دینے والا یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین. So thank you so much for more information. So viewers,
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اسے لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آسانی سے مل سکے، آپ اسے دیکھیں اور انفارمیشن لیں۔ تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، ان کو امپیچمنٹ کیوں کیا جائے گا؟ ڈیموکریسی پارٹی ان کو کیوں کرنا چاہتی ہے امپیچمنٹ؟ دیکھیے یہ بہت زبردست کوشچن ہے۔ سیاست میں دل نہیں ہوتا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کیا، تاریخ ہے، وجہ کچھ بھی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے گولی مار دیا، وجہ کچھ بھی ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بھٹو خاندان کو ایک ایک شخص کو ختم کر دیا گیا جو لیڈرز کوالٹی کے تھے، وجہ کچھ بھی ہو۔ تو یہ سیاست جو ہے اس میں اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ دیکھیے وجہ اس کی امپیچمنٹ کی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آئندہ الیکشن یہ نہ لڑ سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں، جو امیدوار ہیں اگلے 4 سال کے بعد کے صدر کے الیکشن کی کنٹیسٹ کرنے کے امیدوار ہیں، جو اگلے 4 سال کے بعد الیکشن کے امیدوار ہیں، جنرل الیکشن کے امیدوار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو جائے، اس کو ناک آؤٹ کر دیا جائے، اس کو لیگلی آؤٹ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو 2024 میں الیکشن ہوگا نومبر میں، ہو سکتا ہے اس وقت دوبارہ یہ الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرے اور پیسہ اور ذرائع اور وسائل یہ خرچ کر کے دوبارہ آ جائے۔ آئے یا نہ آئے، ریپبلکن یہ بھی سوچتی ہے، آئے یا نہ آئے میں تو نہیں آ پاؤں گا۔ تو یہ مفاد کا جنگ ہے، یہ اس میں کہیں کوئی کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی، اور ملک سے بھی یہ ہمدردی اس لیے کرتے ہیں کہ قانون سخت ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ غداری کا کسی کو ججمنٹ دے دے، اس کو سزا دے دے اور عمل آج تک نہ ہو۔ یہاں تو یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا میجسٹریٹ کورٹ بھی اگر کسی کو سزا دے دے تو اس کو کوئی بھی اس کی سزا کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپیل میں نہ جائے۔ اپیل میں جانے کے بعد اس کی جو سپیریئر کورٹ ہے جب تک وہ نہ اس کے آرڈر کو ختم کرے۔ تو یہاں پہ امپیچمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ناظرین سمجھنے کے لیے، کہ اس لیے کیا جاتا ہے پورے دنیا میں، بلکہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست کی دنیا سے آؤٹ ہو جائے، پھر وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چونکہ امپیچمنٹ میں اس پر الزام ثابت ہو جاتا ہے جو لگائے جاتے ہیں نا، پہلے ملزم ہوتا ہے کوئی شخص، اکیوز ہوتا ہے، جو اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، جہاں اس کے اوپر امپیچ ہو گیا، آپ قرارداد پاس ہو گیا، اس کو ناک آؤٹ کر دیا گیا، تو وہ سمجھ لیجئے مجرم ہو گیا سیاست کی دنیا میں۔ پھر وہ کونسلر کے لیے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، پھر اس کو ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے نہیں ملیں گے، پھر اس کو پینشن کے بھی پیسے نہیں ملیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے کسی سیاستدان کے لیے، چھوٹے سیاستدان ہوں یا بڑے سیاستدان، جن کو سیاست کا شوق ہے وہ امپیچمنٹ سے ڈریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار مور انفارمیشن، تھینک یو سو مچ۔ تو ورس آپ کی جو بھی رائے آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور اسے لائک اور سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز آسانی سے مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔